بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ ہم مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں پاکستانی خارجہ پالیسی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اس میں پاکستان کی جو مسلم ریاستیں ہیں ان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اب آج کے لیکچر میں ہم پاکستان اور مصر کے تعلقات، پاکستان اور متحدہ عرب امارات، پاکستان اور فلسطین، پاکستان اور لیبیا، پاکستان اور انڈونیشیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پاکستان اور مصر۔ اب مصر جو ہے یہ تاریخ انسانیت کا بہت ہی قدیم ملک ہے، اور بہت ہی قدیم اس کے اندر آثار قدیمہ ہیں، اور بہت ہی زیادہ آثار قدیمہ ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ پاکستان کے شروع میں مصر کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھے قائم نہیں ہو سکے۔ اس کی ایک جو وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد، جب 1920 کے اندر 1920-24 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، تو خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جو مسلم ممالک تھے ان میں سب سے بڑا جو ملک تھا وہ مصر سمجھا جاتا تھا، اور جو مسلم ممالک کی جو سربراہی تھی وہ مصر کو حاصل تھی۔ لیکن جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا تو مسلم دنیا کے اندر جو بڑا ملک سمجھا جانے لگا، جو بڑا ملک وجود میں آیا وہ پاکستان تھا، رقبے کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے۔ تو مصر نے اس بات کو ناپسند کیا، اور مصر نے اپنے لیے اس کو دشمنی سمجھا کہ یہ میری جو امارت ہے اور میرا بڑا پن ہے، اس کے لیے یہ ایک دشمن کی شکل میں پیدا ہو گیا۔ تو اس قسم کی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی، اور اسی طرح دوسری غلط فہمی اس وقت پیدا ہوئی جب پاکستان نے سیٹو سینٹو کے معاہدے میں شرکت کی۔ تو اب مصر کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ پاکستان نے مغربی بلاک جو ہے، مغربی دنیا یعنی یورپین ممالک جو ہیں ان کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا ہے اور ان میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اس غلط فہمی کی وجہ سے بھی مصر ہم سے دور ہو گیا، اور حد سے زیادہ تعلقات خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے بھارت نے، انڈیا نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، اور اس وقت مصر کے اندر جو صدر تھے وہ جمال عبد الناصر تھے۔ تو بھارت نے، پنڈت نہرو نے صدر جمال عبد الناصر سے دوستی قائم کر لی، اور ان کے مصر اور انڈیا کے تعلقات اچھے ہو گئے، اور اسی وجہ سے مصر نے 1965 کی جنگ کے اندر انڈیا کے موقف کی تائید کی تھی اور پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ لیکن پاکستان کا جو خارجہ پالیسی ہے وہ یہی ہے، شروع سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی اور اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہوا ملک ہے۔ تو یہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کا آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے اور ان کے ساتھ اتحاد قائم کیا جائے۔ تو پاکستان نے بھی اس بات کی کوشش کی، اور پاکستان کے جو صدر ہیں، صدر محمد ایوب نے مصر کا دورہ کیا، اور اس کے بعد 1960 میں جمال عبد الناصر نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، اور اسی طرح جب 1956 کے اندر نہر سوئز جو مصر کے اندر مشہور نہر ہے، اس نہر پر مصر نے اپنی ملکیت ثابت کی کہ یہ میری ملکیت میں ہے، تو اس کے رد عمل پر فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے مصر کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی۔ اب مصر کے خلاف جب فوجی کارروائی شروع کی تو پاکستانی عوام نے فرانس، برطانیہ اور اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج کیے، اور حکومت نے بھی کچھ نہ کچھ
اس بات کی مخالفت کی اور مصر کی حمایت کی، لیکن مکمل طور پر اس کی مصر کی حمایت نہیں کر سکا، اس لیے کہ امریکہ کا تسلط تھا۔ اور پھر اسی طرح جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی 1967 میں، اسرائیل تمام عربوں نے اتحاد کر کے اسرائیل کے خلاف جنگ کی، لیکن اس کے اندر عربوں کو شکست ہوئی۔ تو اس میں بھی پاکستان نے عربوں کا ساتھ دیا تھا، اور اس کے بعد اس شکست کے بعد جو ہے ایک جمال عبد الناصر نے مسلمانوں کا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی کہ عالم اسلام کے اتحاد قائم کیا جائے، جس طرح کی یعنی پاکستان کی پالیسی ہے وہی اپنائیں۔ تو اس طرح دونوں ملک جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب آ گئے، اور اس کے بعد پہلی کانفرنس اور دوسری کانفرنس جو پاکستان کے اندر ہی ہوئی تھی، اور پاکستان ہی اس کی میزبانی کر رہا تھا، یہ پاکستان کے اندر ہوئی، اور اس کے اندر انور سادات جو مصر کے سربراہ تھے وہ بھی تشریف لائے، اور اس طرح پاکستان اور مصر کے تعلقات آپس میں بہت ہی اچھے ہو گئے۔ اور اس کے بعد 1971 کی جنگ ہے، 1971 کی جنگ میں مصر نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی تھی اور انڈیا کی مخالفت کی۔ اس کے بعد ہے پاکستان اور متحدہ عرب امارات۔ پاکستان کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں؟ یہ جو عرب امارات کی جو ریاستیں ہیں، یہ تیل کی دولت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مالا مال ہیں اور بہت ہی زیادہ خوشحال ہیں۔ اب ان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اور پاکستان کے جو چیف منسٹر ہیں اور صدر ہیں وہ بھی متحدہ عرب کے دوروں پر جاتے رہ گئے ہیں، اور متحدہ عرب کے بھی شیخ اور جو بادشاہ ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا وزٹ کیا ہے۔ اور اسی طرح اقتصادی امداد کے طور پر بھی متحدہ عرب نے پاکستان کے بہت زیادہ مدد کی ہے، اور بہت زیادہ سرمایہ فراہم کیا ہے۔ لاہور کے اندر اب شیخ زید ہاسپٹل ہے، یہ متحدہ عرب کی امداد کی وجہ سے وجود میں ہے، اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی اکثر ہسپتال اور جو ہیں مسجدیں وغیرہ، ڈیری فارم وغیرہ، ان کے اندر تمام اکثر چیزوں کے اندر متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی بہت ہی زیادہ مدد کی ہے۔ اور اس کے ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی بہت بھاری نفری جو ہے ان ممالک کے اندر رہتی ہے اور کام کرتی ہے، تو اس وجہ سے بھی پاکستان ان ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے پاکستان اور فلسطین۔ اب جب پہلی جنگ عظیم میں ترکیوں کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد ترکیوں کی شکست کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے صدر ہٹلر نے، جرمنی کے صدر ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جرمنی کے یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا اور فلسطین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ تقریباً 1939 میں یہودیوں کی تعداد فلسطین کے اندر تقریباً 4 لاکھ اور 4-5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین کا جو مسئلہ ہے، یعنی یہودیوں کا اور فلسطینیوں کا جو مسئلہ ہے، یہ اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، اور اقوام متحدہ کے اندر امریکہ، روس اور برطانیہ کی سازش سے یہ فلسطین جو ہے یہ یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ 55% جو ہے 55% جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں دے دیا گیا، اور باقی جو ہے مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ اور اسی طرح یہودیوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، اور پھر
1948 میں انہوں نے ایک ریاست کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ ایک اسرائیلی ریاست ہے، اور جس کی وجہ سے تقریباً 6 لاکھ کے قریب مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہوئے اور وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اب پاکستان جیسے وجود میں ہے، تو وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے فلسطین کی حمایت کی تھی، اور تقسیم فلسطین یعنی اسرائیل کی ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اور خارجہ پالیسی کے اندر بھی ایک مقصد، یہ جو اہم بنیادی مقصد ہے، اس میں ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہے، اور دوسرا جو مسئلہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ ان دونوں کے بارے میں پاکستان بہت ہی زیادہ سرگرم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں تو ان جنگوں کے اندر بھی عربوں کو شکست ہوئی، تو اس کے بعد پاکستان نے فلسطینیوں کی ہر طور پر، مالی طور پر بھی مدد کی اور ہر اعتبار سے فلسطینیوں کی مدد کی، اور اس کے بعد پاکستان نے فلسطینیوں کے لیے ایک عرب اسلامی کانفرنس کا بھی انعقاد کیا۔ تو یہ ہے فلسطین کے ساتھ پاکستان کا تعلق۔ اس کے بعد ہے پاکستان اور لیبیا۔ پاکستان اور لیبیا جو ہے، یہ در حقیقت یہ الگ ملک نہیں تھا، بلکہ یہ خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو لیبیا جو ہے یہ کئی سال تک اٹلی اور فرانس کے قبضے میں رہا۔ اب پاکستان نے افریقہ کے دوسرے ممالک سے مل کر لیبیا کے لیے تحریک آزادی یعنی آزادی کی تحریک چلوائی، اور پھر 1951 کے اندر لیبیا نے آزادی حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد اب جب کرنل قذافی آئے تو انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس وقت سے لیبیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے قائم ہیں، اور انہی کے نام پر لاہور میں پاکستان کے اندر جو اسٹیڈیم ہے اس کا نام بھی قذافی اسٹیڈیم کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان اور انڈونیشیا۔ یہ انڈونیشیا جو ہے یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، اور انڈونیشیا نے 1945 کے اندر ہالینڈ سے آزادی کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد انڈونیشیا آزاد ہو گیا۔ پھر آزادی کے بعد سے انڈونیشیا نے جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ انڈونیشیا کا ساتھ دیا، اور 1971 کی جنگ کے اندر بھی انڈونیشیا نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا۔ اسی طرح مسئلہ کشمیر جو ہے اس میں بھی انڈونیشیا نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے، اور اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان اور بنگلہ دیش۔ اب بنگلہ دیش در حقیقت پاکستان ہی ہے، کیونکہ پاکستان 1971 کی جنگ کے اندر جو مشرقی پاکستان تھا وہ مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا، اور الگ ہونے کے بعد ایک نئے نام سے وجود میں آیا جس کا نام تھا بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آیا۔ اب جب یہ وجود میں آیا تو شروع میں پاکستان نے اس ملک کو تسلیم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ یہ جب ایک ہی ملک تھا، ہمارا ہی ملک تھا، جب یہ ٹکڑے ہو گیا تو یہ الگ وطن نہ رہے بلکہ یہی پاکستان ہے اور پاکستان ہی رہے۔ لیکن ان کے درمیان آپس میں بڑے اختلاف ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1974 سے ان میں اختلافات میں کمی ہوئی، اور مسلم ممالک نے کوشش کی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو آپس میں قریب کیا جائے۔ پھر جب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے جو ہے بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ بھی کیا، اور ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ اس طرح یہ ملک جو ہے یہ پاکستان کے قریب آ گیا، اور پاکستان کے قریب آ گیا، اور اس طرح پاکستان نے اس کے ساتھ دوستی قائم کر لی۔
ان تمام ممالک کے ساتھ دوستی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا خارجہ پالیسی کے اندر جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی عالمی اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو آپس میں متحد کیا جائے، کوئی قومیت پرستی نہ کی جائے، کوئی عصبیت کا مادہ نہ ہو، تمام کے تمام مسلمان جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اسی طرح تمام مسلم ممالک بھی یہ آپس میں متحد ہو کر رہیں تاکہ انہیں کفر کی جانب سے اور کافر ممالک کی طرف سے انہیں بھاری نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔